فی مقتضی الامر، یہ فصل ہے امر کے مقتضا کے بیان میں۔ الامر بالفعل لا یقتضی التکرار، الامر بالفعل کسی فعل کا امر جو ہے یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو احناف کے نزدیک امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہیں تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ احناف کے نزدیک نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ ہی احتمال رکھتا ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا، البتہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ الامر بالفعل لا یقتضی التکرار، کسی فعل کا امر یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ ولہذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا، لو قال، کسی شخص نے کسی دوسرے سے کہا طلق امراتی، یعنی وکیل بنایا اور اسے یہ کہا کہ طلق امراتی، تو میری بیوی کو طلاق دے دے۔ فطلقها الوکیل، پھر وکیل نے اسے طلاق دے دی۔ ثم تزوجها الموکل، پھر جو ہے موکل نے دوبارہ مطلقہ سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ وکیل بنایا اور اسے کہا کہ میری بیوی کو تو کیا دے دے؟ طلاق دے دے۔ فطلقها الوکیل، تو اس عورت کو وکیل نے طلاق دے دی۔ ثم تزوجها الموکل، پھر موکل نے جو ہے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ لیس للوکیل ان یطلقها بالامر الاول ثانیا، تو وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو طلاق دے بالامر الاول، امر اول کی وجہ سے، ثانیا دوسری مرتبہ طلاق دے اسی پہلے امر کی وجہ سے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ پہلے امر کی وجہ سے دوسری مرتبہ طلاق دے۔ ولو قال، اور اگر کسی شخص نے یہ کہا زوجنی امراتن، یعنی وکیل بنایا اور اسے کہا کہ تو میری شادی کروا دے کسی عورت سے، نکاح کروا دے کسی عورت سے، لا يتناول هذا تزویجا مرۃ بعد اخرى، تو یہ اس کا یہ کہنا کہ تو میرا نکاح کروا دے، شادی کروا دے، لا يتناول، یہ شامل نہیں ہوگا، لا يتناول هذا، یہ شامل نہیں ہوگا، تزویجا مرۃ بعد اخرى، ایک مرتبہ کے بعد دوسرے نکاح کو، ایک نکاح کے بعد دوسرے نکاح کو یہ شامل نہیں ہوگا۔ تزویجن یعنی نکاح کرنا، شادی کرنا، تو یہ ایک مرتبہ نکاح کے بعد دوسری مرتبہ نکاح کو، شادی کرانے کو شامل نہیں ہوگا۔ ولو قال لعبده، اگر مولا نے اپنے غلام سے کہا تزوج، تو شادی کر لے، نکاح کر لے، لا يتناول ذلك الا مرۃ واحدۃ، تو یہ حکم آقا کا اپنے غلام سے یہ کہنا کہ تو نکاح کر لے، یہ شامل نہیں ہوگا الا مرۃ واحدۃ، مگر ایک مرتبہ کو۔ اب یہ کیوں شامل نہیں ہوگا؟ امر تکرار کا تقاضا کیوں نہیں کرتا؟ اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ لأن الامر بالفعل طلب تحقیق الفعل علی سبیل الاختصار، اس لیے کہ امر بالفعل کسی فعل کا حکم دینا یہ کیا ہوتا ہے؟ طلب تحقیق الفعل علی سبیل الاختصار، یہ فعل کے وجود کو طلب کرنا ہے، فعل کے تحقیق مانے ایجاد، وجود، طلب تحقیق الفعل علی سبیل الاختصار، اختصار کے طریقے پر فعل کے وجود کو طلب کرنا ہے۔ فَإِنَّ قَوْلَهُ، تو اس لیے کہ اس کا یہ کہنا اضرب، یعنی کسی کو کہا کہ تو اسے مار، اضرب تو مار، مختصر من قوله، یہ مختصر ہے اس قول سے، افعل فعل الضرب، افعل فعل الضرب، تو یہ مختصر ہے افعل فعل الضرب سے۔ تو جب مطول کلام میں تکرار نہیں ہے، تو جو مختصر ہے مطول سے، اس میں بھی جو ہے تکرار نہیں ہوگا۔ جب مطول، یہ کیا ہے؟ افعل فعل الضرب، اضرب کس سے مختصر ہے؟ افعل فعل الضرب، یعنی تو کر مارنے والا کام،
تو جب افعل فعل الضرب جو مطول ہے اس کے اندر جو ہے تکرار نہیں ہے، تو جو اس سے مختصر ہے اس کے اندر بھی تکرار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ والمختصر من الکلام والمطول سواء فی الحکم، اس لیے کہ مختصر کلام سے جو مختصر ہے اور مطول جو ہے کلام سے جو مختصر ہے اور جو مطول کلام ہے سواء فی الحکم، یہ حکم میں کیا ہیں؟ برابر ہیں، حکم میں برابر ہیں۔ ثم الامر بالضرب، پھر امر بالضرب، امر بالضرب یعنی ضرب کا امر، امر بجنس تصرف معلوم، یہ معلوم تصرف کی جنس کا کیا ہے؟ امر ہے۔ ثم الامر بالضرب، پھر امر بالضرب جو ہے ضرب کا امر جو ہے امر بجنس تصرف معلوم، یہ تصرف معلوم کی جنس کا کیا ہے؟ امر ہے۔ وحکم اسم الجنس، اور اس میں جنس کا حکم کیا ہے؟ ان یتناول الادنی عند الاطلاق، کہ یہ ادنا کو شامل ہوتا ہے عند الاطلاق، مطلق کے وقت، اطلاق کے وقت جب مطلق بولا جائے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ ادنا کو شامل ہوتا ہے۔ اس میں جنس جو ہے، اس میں جنس جب مطلق بولا جائے تو اس کا ایک فرد جو ہے وہ تو یقیناً قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، ایک ہے فرد حقیقی اور ایک ہے فرد حکمی۔ فرد حکمی کیا؟ کل جنس، اور فرد حقیقی کیا ہے؟ ایک فرد۔ فرد حقیقی کیا ہے؟ ایک فرد، اور فرد حکمی کیا ہے؟ کل جنس۔ تو اس میں جنس جب مطلق بولا جائے تو اس کا ایک فرد جو ہے یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے تمام افراد کا بھی کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے۔ اس میں جنس کے اندر کل جنس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے۔ تو کہا اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ یتناول الادنی، یہ ادنا یعنی ایک کو، واحد کو شامل ہوتا ہے عند الاطلاق، اطلاق کے وقت، ویحتمل کل الجنس، اور یہ کل جنس کا بھی کیا کرتا ہے؟ احتمال رکھتا ہے، اور یہ کل جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اب اس کی مثالیں آگے دیں گے۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا، اذا حلف، جب کسی شخص نے قسم کھائی کہ لا یشرب الماء، کہ وہ پانی نہیں پیے گا، کہ وہ پانی نہیں پیے گا، یانس بشرب ادنی قطرۃ منہ، تو وہ ہانس ہو جائے گا ایک قطرہ بھی پانی سے پینے سے، ایک قطرہ پانی پینے سے بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ ہانس ہو جائے گا۔ ولو نوی بہ جمیع میاہ العالم، اور اگر اس نے اس کے ساتھ نیت کی تمام عالم کے پانی کی، تمام عالم کے پانیوں کی، صحت نیتہ، تو اس کی نیت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں پانی نہیں پیوں گا، تو ایک قطرہ پانی پیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہانس ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے میری مراد تو اس سے یہ تھی کہ میں تمام عالم، پوری دنیا کا پانی نہیں پیوں گا، تو پوری دنیا کا وہ پانی پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا جی، تو ایک قطرہ پینے سے ہانس بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں جنس جو ہے جب مطلق طور پر بولا جائے تو اس میں فرد حقیقی جو ہے، فرد حقیقی وہ تو یقیناً وہ شامل ہوتا ہے اس میں، لیکن اس میں کل جنس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے قسم کھائی وہ پانی نہیں پیے گا تو وہ ایک قطرہ پانی پینے سے بھی ہانس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میری قسم سے مراد یہ تھی کہ میں تمام عالم کا پانی نہیں پیوں گا، میری نیت تو یہ تھی، تو اس کی نیت صحیح ہوگی۔ اب وہ تمام دنیا کا پانی پیے گا تو ہانس ہو جائے گا، اور تمام دنیا کا پانی تو وہ پی ہی نہیں سکتا، لہذا ہانس بھی نہیں ہوگا۔ اذا حلف لا يشرب الماء يحنس بشرب ادنى قطرۃ منه، کہ جب کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ پانی نہیں پیے گا تو ہانس ہو جائے گا پانی سے ادنا قطرہ پینے کے ساتھ بھی، ولو نوی بہ، اور اگر اس نے اس قسم کے ساتھ اس نے نیت کی جمیع میاہ العالم، تمام عالم کے پانیوں کی، صحت نیتہ، تو اس کی نیت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ولہذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا، اذا قال لها،
جب خاوند نے شوہر نے اپنی زوجہ سے کہا طلقی نفسکی، اپنے آپ کو طلاق دے، فقالت طلقت، تو اس نے کہا کہ میں نے طلاق دی، اس نے کیا کہا؟ میں نے طلاق دی۔ تو اب یہ اس نے جو کہا ہے طلاق، طلقی نفسکی، تو یہ جو ہے مختصر ہے کسے؟ افعالی فعل الطلاق سے۔ کسے؟ افعالی فعل الطلاق۔ تو طلاق جو ہے مصدر ہے، مصدر ہے، اس میں جنس ہے۔ کیا ہے؟ اس میں جنس ہے۔ اس میں فرد حقیقی تو قطعی طور پر مراد ہے، لیکن فرد حکمی کا بھی کیا ہے؟ اس میں احتمال ہے۔ تو اس نے کہا طلقی نفسکی، اپنے آپ کو طلاق دے۔ اس عورت نے کہا طلقت، میں نے طلاق دی۔ تقع الواحدۃ، آپ کی کتابوں میں یقع ہے نا؟ تو ایک جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ وَلَوْ نَوَى الثَّلَاثَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ، اور اگر اس نے نیت کی 3 کی تو اس کی نیت کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ طلاق جو ہے مصدر ہے، اس میں جنس ہے۔ کیا ہے؟ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس جو ہے، اس میں جب مطلق بولا جائے تو اس میں فرد حقیقی جو ہے وہ تو یقیناً شامل ہوتا ہے، وہ تو یقینی طور پر مراد ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرد حکمی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو جب اس نے نیت کر لی تو اس کی نیت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو ایک واقع ہو جائے گی وَلَوْ نَوَى الثَّلَاثَ، اور اگر اس نے طلقی نفسکی سے 3 کی نیت کی ہے، صحت نیتہ، تو اس کی نیت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِآخَرٍ، اور اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا طلقھا، تو میری بیوی کو طلاق دے دے، تو میری بیوی کو طلاق دے دے، یعنی وکیل بنایا۔ یتناول الواحدۃ عند الاطلاق، تو یہ شامل ہوگا، یہ حکم دینا کہ تو طلاق دے دے، یہ ایک کو شامل ہوگا عند الاطلاق، اطلاق کے وقت۔ جب مطلق بولا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ ایک کو شامل ہوگا، فرد حقیقی کو شامل ہوگا۔ وَلَوْ نَوَى الثَّلَاثَ، اور اگر اس نے طلقھا سے 3 کی نیت کی ہے، صحت نیتہ، تو اس کی نیت صحیح ہے۔ وَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ لَا يَصِحُّ، اور اگر اس نے 2 کی نیت کی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ، اور اگر اس نے نیت کی اسے 2 طلاق کی، کتنے طلاق کی؟ 2 طلاق کی، لا يصح، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، آزاد عورت کے حق میں جو ہے کل جنس کتنی ہے؟ طلاق کل جنس کتنی ہے؟ 3۔ فرد حقیقی کیا ہے؟ 1۔ فرد حقیقی کیا ہے؟ 1، اور کل جنس کیا ہے؟ 3۔ تو اگر اس نے 1 کی نیت کی ہے، جی، جب اس نے کہا طلقھا، تو 1 طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اسے 3 کی نیت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے، کیونکہ آزاد عورت کے حق میں کل جنس کتنی ہے؟ 3 طلاقیں۔ کل جنس کتنی ہے؟ 3 طلاقیں۔ اگر 3 کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 2 کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ 2 جو ہے وہ عدد ہے۔ 2 کیا ہے؟ عدد ہے، اور اس میں جنس کے اندر عدد کا احتمال نہیں ہوتا، اس میں جنس میں عدد کا احتمال نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ 2 کی نیت کرتا ہے تو ٹھیک نہیں۔ الا اذا كانت المنكوحة امة، مگر جب منکوحہ باندی ہو، تو باندی کی کل جنس کتنی ہے؟ 2 طلاقیں۔ فرد حقیقی کتنی ہے؟ 1، اور کل جنس کیا ہے؟ 2 طلاقیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ منکوحہ باندی ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ صحیح ہے، تو پھر یہ عدد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کل جنس ہے۔ تو جب اس میں جنس بولا جائے مطلق طور پر تو اس میں فرد حقیقی جو ہے وہ قطعی طور پر مراد ہوتا ہے، لیکن فرد حکمی کا بھی اس میں احتمال ہوتا ہے، اور فرد حکمی کیا ہے؟ کل جنس۔ تو باندی کی جو طلاق ہے، ٹھیک ہے، وہ فرد حقیقی کیا ہے؟ 1 طلاق، اور کل جنس کیا ہے؟ 2 طلاقیں۔ تو اگر وہ منکوحہ باندی ہے تو پھر اس کی نیت ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ نِيَّةَ الثِّنْتَيْنِ فِي حَقِّهَا نِيَّةٌ بِكُلِّ الْجِنْسِ، اس لیے کہ 2 کی نیت کرنا فی حقها، اس باندی کے حق میں، لونڈی کے حق میں، نیتن
یہ نیت ہے بکل الجنس، کل جنس کی، یہ کیا ہے؟ کل جنس کی۔ تو جب اس میں جنس بولا ہے تو اس کے اندر فرد حقیقی یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، مراد ہوتا ہے، اور اس میں کل جنس کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو اگر وہ منقوعہ باندی ہے تو یہ دو طلاقیں جو ہیں اس باندی کے حق میں کیا ہے؟ کل جنس ہے، اور پھر اگر اس نے دو کی نیت کی ہے تو باندی کے حق میں یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی نیت صحیح ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، اور اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا تزوج، تو نکاح کر لے، شادی کر لے، یقع ولا تزوج امرأۃ واحدۃ، تو یہ جو ہے اس کا یہ حکم دینا یہ واقع ہوگا تزوج امرأۃ واحدۃ، ایک عورت سے شادی کے کرنے پر، یہ واقع ہوگا ایک عورت سے شادی کرنے پر۔ وَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ، اور اگر اس نے مولا نے نیت کی ہے دو کی، یعنی کہ دو کی اجازت دے دی کہ دو نکاح کر لو، دو شادیاں کر لو، تو پھر بھی اس کی نیت صحیح ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ آزاد عورت، آزاد مرد کے حق میں جو ہے نکاح فرد حقیقی جو ہے ایک ہے، اور کل جنس کتنے ہیں؟ چار، کہ آزاد مرد جو ہے وہ بیک وقت چار عورتیں نکاح میں رکھ سکتا ہے، تو فرد حقیقی ہوا ایک اور فرد حکمی کیا ہوا؟ چار، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر غلام ہے تو اس کے حق میں نکاح جو ہے فرد حقیقی کیا ہے؟ ایک، اور کل جنس کیا ہے؟ دو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جنس جب مطلق بولا جائے تو اس کے اندر فرد حکمی یقینی طور پر مراد ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، اور فرد حکمی کا بھی اس میں احتمال ہوتا ہے۔ تو جب آقا نے کہا کہ تو نکاح کر لے، شادی کر لے، تو اس کا یہ کہنا اپنے غلام سے یہ جو ہے واقع ہوگا ایک عورت سے شادی کرنے پر، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ، اور اگر آقا نے اپنے تزوج سے نیت کی ہے دو کی، یعنی دو نکاح کر لو، تو اس کی نیت پھر بھی یہ نیت کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ غلام کے حق میں دو نکاح یہ کیا ہیں؟ کل جنس ہیں، دو نکاح کیا ہیں؟ کل جنس ہیں۔ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلُّ الْجِنْسِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ، اس لیے کہ یہ دو کی جو نیت ہے یہ کل جنس ہے فی حق العبد، غلام کے حق میں، اس لیے کہ یہ غلام کے حق میں کیا ہے؟ کل جنس ہے۔